سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت، بلکہ قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب بھی کسی سے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، دو آدمی نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو گواہ بنا لیا کرو۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، دو عورتوں کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو دو عورتیں گواہی میں ایک مرد کے برابر ہیں۔ نکاح میں بھی ایسا ہی ہے، دو مرد یا ایک مرد اور دو لیڈیز، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا کہ لین دین کا کوئی بھی معاملہ ہو تو کس فارم میں ہونا چاہیے؟ ریٹن میں، اور صرف ریٹن فارم میں بھی نہ ہو بلکہ اس پر گواہ بھی موجود ہو۔ آج دینداروں میں یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ معاملات میں صاف نہیں ہوتے، لکھت پڑھت نہیں کرتے، اعتماد پہ زبانی چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہونا، اگر کہو بھائی لکھ لو، کیا لکھنا کیا ہے یار، زبان ہوتی ہے انسان کی، کیا کہتے ہیں، انسان کی زبان ہوتی ہے، یہ زبان دے دی نا بس۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے خراب معاملات چل رہے ہیں گھروں میں، معاملات میں، خرید و فروخت میں، وصیت میں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا۔ اس کے بعد جو بدگمانیاں پھیلتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ شروع سے معاملات کلیئر، بولو بھائی، نہیں ہوتی۔ میں نکاح پڑھاتا ہوں نا تو مہر کی جگہ خالی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں مہر، کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی تک ہم نے آپس میں طے نہیں کیا۔ کیوں طے نہیں کیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ جو چاہے لکھ لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 کروڑ روپے لکھ رہا ہوں۔ میں کیا لکھ رہا ہوں بھائی؟ میری شادی تھوڑی ہو رہی ہے جو قاضی صاحب جو چاہے لکھ لیں۔ لڑکے سے پوچھو، اب لڑکا وہاں شرمندہ، اب لڑکی والے وہاں جو بھی بول دیں وہ کم کراتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے، اور اگر لڑکے سے پہلے پوچھ لو کتنا تو وہ اتنا تھوڑا بتائے گا کہ اب لڑکی والے بڑھاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ بھرے مجمع میں لوگ کیا بولیں گے بھائی؟ تو یہ ہے معاملات۔ یہ تو پہلے سے طے ہونا چاہیے نا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، اور لکھوا لیں نکاح نامے پہ۔ پہلے مہر، سب سے پہلے کیا لکھوانا ہے؟ مہر۔ تو معاملات میں لکھت پڑھت اور اس میں صفائی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ وراثت میں تو بہت ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت سمجھ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کسی مسلمان، کسی شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ اس کے ذمے کوئی مالی لین دین ہو اور وہ لکھے نہیں اس کو، اور 3 دن گزر جائیں اس پر، مالی لین دین ہو اور 3 دن گزر جائیں اور وہ لکھے نہیں۔ بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا حساب و کتاب لکھا ہوا ہے اور اسے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے شاید ایک آدھ ہو، کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے؟ چلو 2-4 نکل آئے، آپ نے بھی لکھا ہوا ہے، میں نے بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو ایک ایک چیز کس میں ہونی چاہیے؟ میں تھوڑا اپنا بتا دیتا ہوں میں نے کیا لکھا ہوا ہے، صرف شو مارنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایسے لکھا جاتا ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر بنایا، اس کے اوپر لکھا وصیت نامہ، یعنی میں اگر مر جاؤں تو یہ فوراً کھول کے دیکھ لیا جائے۔ اس میں اپنے گھروں میں جو کچھ سامان ہے ان میں کون سا میرا ذاتی ہے، کون سا گھر والوں کا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ باہر یہ سمجھ میں، میں اگر مر گیا
تو پتا ہونا چاہیے کہ کس مال میں وراثت جاری ہوگی اور کون سا مال میرا نہیں, کیونکہ اس میں بدگمانی ہو سکتی ہے, بدگمانی ہو سکتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے میں نے, میرے ذمے کسی کا کوئی لین دین ہے, مہر کی مد میں ہو یا کسی بھی مد میں ہو, وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ کیا میں پے کر چکا ہوں اور کتنا میرے ذمے, بولو بھائی, باقی ہے. بینک میں جو رقم پڑی ہوئی ہے اس رقم میں پوری ڈیٹیل میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اس میں کتنی زکوٰۃ کی ہے, میں مر جاؤں تو یہ کس کو دینی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, کتنا نفلی صدقہ ہے, میں مر جاؤں تو وہ کس کے ہاتھ میں پہنچانی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, کتنی رقم ایسی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور مد میں ہے, مثلا کسی نے ویسے ہی بھیجی تھی کہ فلاں وسیم بھائی کو پہنچا دینا اور وہ ابھی میں نے نکالی نہیں اور میں مر گیا, تو یہ فلاں شخص کی ہے جو امانت ہے اور اس امانت کو اس نمبر پہ, بولو نا بھائی, پہنچا دینا ہے. اور یہ بھی اس میں, اور میری ذاتی کتنی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی یہ بھی. اب بینک میں تو رقم اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا ہر وقت, کب تک بیٹھ کے لکھتے رہو گے؟ نہیں آ رہا بھائی. بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو روزانہ رقمیں آتی جاتی رہتی ہیں, کیا صبح سے شام بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے؟ بھائی وہ تو ہر وقت وہ سارا چینج ہوتا رہتا ہے نا, کہ بھائی کوئی رقم آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے, تو وہ ایسے چینج ہوتا رہتا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے, میں نے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے, اس پیج پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے ٹوٹل بیلنس فلاں تاریخ کو بینک میں اتنا ہے, اس میں سے زکوٰۃ اتنی جو فلاں کو دینی, فلاں اتنا یہ بھی. اب زکوٰۃ میں سے جو پیسے مائنس ہوں گے وہ میں جیسے ہی کسی کو چیک کاٹ کے دیتا ہوں نا, فوراً وہاں سے لیپ ٹاپ پہ کیا کرتا ہوں اس کو مائنس, اور وہ سنک ہو کے خود بخود گوگل ڈرائیو پہ, بولو نا بھائی, سیو ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو چیک کاٹ کے دیا ہو اور وہ وہاں سے مائنس اسی وقت نہ کیا ہو. نہیں آ رہی بات؟ جیسے ہی کوئی رقم میرے اکاؤنٹ میں آتی ہے, موبائل پہ میسج آ گیا یا بینک کا نوٹس آ گیا یا کسی نے کال کی کہ اتنے پیسے بھیجے ہیں, فوراً وہ پلس کس شکل میں لکھ لیتا ہوں کہ مثلا زکوٰۃ میں آئے نا تو پلس اتنے اماؤنٹ اور اوپر ڈیٹ کہ آج کی تاریخ میں یہ جو اماؤنٹ آیا تو یہ کس مد میں ہے, یہ زکوٰۃ میں. اور زکوٰۃ کا پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے, اس کا صدقے کا پہلے سے بتایا ہوا ہے, جو ہے. میں کیوں ساری باتیں بتاؤں کیا کیا ہے میرے پاس, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایک وہ روزانہ ہوتا رہتا ہے روز کے حساب سے, اور وہ سنک ہو کے گوگل ڈرائیو پہ, اور گوگل ڈرائیو کا پاسورڈ اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو دیا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ پاسورڈ ہے, یہ فوراً کھول کے یہ فائل نکال لینا. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے الحمدللہ. اگر کوئی رقم گھر میں پڑی ہے, جیسے یہاں بھی تو بعض دفعہ کوئی آتا ہے نا زکوٰۃ کی رقم ہے, تو فوراً لفافے میں وہ ایک جگہ ہے وہاں رکھ دی, وہ جگہ آپ کو نہیں بتا سکتا میں, اور وہ اپنے خاص قابل اعتماد لوگوں کو بتایا بھائی میں مر جاؤں تو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ رقم ہو, اور ہر لفافے پر لکھا ہوا ہے. اس میں سے اگر کچھ پیسے نکلیں گے تو وہ اسی لفافے پہ مائنس لکھا ہوا ہوگا, مائنس اس میں سے اتنے نکل چکے ہیں. آج ابھی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے نا, الحمدللہ, اللہ نہ کرے, لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا تو الحمدللہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو, دوست احباب کو ایک چارانے کے بارے میں بھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ کہاں, بولو بھائی, پہنچانے. اور اگر کسی کی میرے پاس امانت پڑی ہوئی ہے, امانت کے طور پر بڑی رقم ہے یا چھوٹی رقم ہے, تو میں جس کے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں اس سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ مر گئے تو مجھے کوئی نمبر بتاؤ کہ میں یہ رقم وہاں تک پہنچاؤں. وہ کہتا ہے کیوں, میں تو جوان ہوں بھائی, میں نہیں مر رہا. میں کہتا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کا, کوئی بھی کسی ٹائم آپ مر گئے تو آپ کوئی قابل اعتماد آدمی بتاؤ جس کو یہ رقم فوراً میں فون کر کے پہنچاؤں. کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اگر اس کے کسی رشتے دار کو پکڑا دو تو وہ ایسے پی جائے گا, وہ بتائے گا ہی نہیں کسی کو, وہ کھا جاتا ہے. تو کسی کی امانت میرے پاس رکھی, میں کہتا ہوں آپ اپنے خاندان کا ایسا آدمی بتاؤ, کیونکہ جس نے امانت رکھوائی اس کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی امانت میرے پاس, کسی تھرڈ پرسن کو نہیں پتا ہوتا. تو میں کہتا ہوں ایسا تھرڈ پرسن مجھے بتائیں کہ اگر آپ مر گئے اور کسی بھی وقت کوئی بھی
مر سکتا ہے. تو ایسا قابل اعتماد ہو کہ وہ آپ کی وراثت آپ کے بچوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لے, وہ کھانے والا نہ ہو. تو وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے بتاتے ہیں, نمبر دیتے ہیں مجھے, وہ نمبر میں سیو کرتا ہوں اس کا, اور وہ بھی گوگل ڈرائیو پہ, ہر چیز گوگل ڈرائیو پہ سیو, اور اپنے خاص معتمد لوگوں کو اس کا پاسورڈ. آپ کہیں گے بھائی وہ تو آپ کی پرائیویسی کی, تو پرائیویسی کے لیے الگ گوگل ڈرائیو بنا لو. ایک گوگل ڈرائیو پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ ایک آدمی ایک ہی بنا سکتا ہے, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو ایک ایک چیز کیا ہونی چاہیے آپ کی لکھی ہوئی. ایک بہت بڑی گڑبڑ یہ ہوتی ہے, یہ تو قرآن کی میں بھی آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے لکھت پڑھت کا کتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے, معمولی نہیں ہے. تمام ایگریمنٹ کیا ہونے چاہیے لکھے ہوئے. اب جھگڑے آتے ہیں, یہ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا بھائی تمہارا, اس سے کہہ رہے اس نے میرے کو یوں بولا تھا, اس وقت تو یہ ایسے کر رہا تھا, ابھی میرے کو یوں بولا تھا. میں کہتا ہوں کیا ثبوت ہے بھائی؟ ثبوت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج کل یوٹیوبرز جو ہے نا ان کے آپس میں بڑے پھڈے ہو رہے ہیں, وہ تو نے میری ویڈیو کیوں استعمال, تو نے اوے ہم نے تو تیرے کو اتنا پروموٹ کیا, اب تو ہمارے پاس, ابے یو تو بھائی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا آپس میں؟ نہیں ہوا نا, تو بس جو مرضی کر رہا ہے پھر کرے. کہنا ہم نے تو یوں کر دیا, تم نے جو یوں کیا تھا تو تم نے پوچھ کے کیا تھا ہیں, تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا پہلے؟ یہ کیا ہوتا ہے دیکھو گھروں میں, بڑا بھائی کیا کرتا ہے, وہ گھر کے اوپر پورشن بناتا ہے چھوٹے بھائیوں سے پوچھے بغیر. ابا کی وراثت کے پیسوں سے کیا ہو رہا ہے, اوپر ایک اور پورشن بن گیا, اس میں کچن بنا دیا, یہ کر دیا. سارے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا کی وراثت کا جنازہ بولو بھائی نکل رہا. پھر کچھ دنوں بعد چھوٹوں کو خیال آتا ہے ابا کی وراثت, ہمارے ایک عدد ابا ہوا کرتے تھے ہیں, ایک عدد ہمارے ابا ہوا کرتے تھے. سنا ہے وراثت, وہ تو اس وقت تو ناسمجھ ہوتے ہیں نا وہ. تو پھر بڑا کیا بولتا ہے, یہ سب میں نے کس کے لیے کیا ہے, تمہارے لیے کیا ہے. اب مفتی سے پوچھتے ہیں, مفتی کہتے ہیں اپنی جیب سے تاوان بھرے گا یہ. وہ کہتے ہیں میں نے تو ان لوگوں کے لیے کیا, تو آپ نے ان سے پوچھ کے کیا تھا ہیں؟ اور اگر پوچھ کے بھی کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ یہ تمہاری وراثت ہے جو تمہیں ملنے چاہیے تھی, لیکن میں اس سے اوپر پورشن بنا رہا ہوں. اتنی وضاحت کی تھی. پوچھ کے بھی کرتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا. یہ سب بدماشیاں ہو رہی ہیں گھروں کے اندر, قرضے تقسیم ہو رہے ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا تو فلانے کا قرضہ اتار دیا, ابا کا انتقال ہو گیا بڑی بیٹی کی شادی کر دی, اس سے پوچھے بغیر باقی وارثوں سے. تو یہ سب برائیاں ہیں معاشرے میں جو قرآن کی اس آیت کا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے, لڑائی پیدا ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. کئی لوگ ایسے آج مر جائیں نا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا کتنا قرضہ ہے. قرض خواہ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ جھوٹے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لین لگا کے, کوئی دستاویز ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تو آج جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک ایک چیز کو لکھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک